میں جس طرح سے انہوں نے گیٹ توڑا، جس طریقے سے انہوں نے دیواریں پھلانگی اور جس طریقے سے انہوں نے لوگوں کو تشدد کا نشانہ بنایا، ایک ایک چیز کیمرے کے اوپر ریکارڈڈ ہے۔ جو آئی جی جو اب سے کچھ دیر پہلے ایک ایسی پریس کانفرنس کر رہا تھا جس کے بارے میں تمام سوشل میڈیا نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اس کا کانٹینٹ کیا ہوگا اور وہ کیا الزامات ہوں گے، وہ ایگزیکٹلی حکومت کے ترجمان اور آئی جی وہاں پہ آئے اور وہی جھوٹوں کا پلندہ انہوں نے لوگوں کے سامنے کھولا اور انہوں نے بات کر کے چلے گئے۔ جو آج زمان پاک میں ہوا وہ لاہور ہائی کورٹ کے جو رٹ پٹیشن نمبر 18442 اور رٹ پٹیشن نمبر 17693/2023 میں جو آرڈرز کل پاس کیے گئے، اس کی صریحاً خلاف ورزی تھی۔ ہائی کورٹ کے جج کے سامنے یہ طے ہوا تھا کہ حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان ٹی او آرز بنیں گے اور ان ٹی او آرز کے مطابق ایکٹ کیا جائے گا۔ عمران کشور جن کو کل فوکل پرسن بنایا گیا تھا اس معاملے کے لیے، انہوں نے کسی سے رابطہ نہیں کیا اور اب کہا جا رہا ہے کہ عمران کشور کو بھی اس آپریشن میں شامل نہیں کیا گیا اور نہ ہی ان کو بتایا گیا۔ آج صبح ایڈوکیٹ جنرل پنجاب اور ڈی آئی جی سیکیورٹی دونوں کو میں نے تفصیلی میسیجز کیے اور میں نے کہا کہ یہ میڈیا رپورٹس آ رہی ہیں کہ آپ آپریشن کرنے جا رہے ہیں۔ میں آپ کو واضح طور کے اوپر بتا دوں کہ آپ لاہور ہائی کورٹ کے جج طارق سلیم شیخ صاحب کے احکامات کی کھلی خلاف ورزی کریں گے اگر آپ اس طرح سے جائیں گے۔ دونوں نے میرے جو میرا پیغام تھا اس کو انہوں نے ایکنالج کیا اور دونوں نے کہا کہ جی ہم آئی جی صاحب کو یہ پیغام پہنچا دیں گے۔ لیکن اس کے باوجود یہ آپریشن ہوا، چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا۔ ہم نے یہ دیکھا کہ کس طرح سے گیٹ توڑا گیا، ہم نے یہ دیکھا کہ کس طرح سے جو عمران خان کی اہلیہ ہیں ان کا جو رہائشی حصہ ہے ملازمین کو زد و کوب کیا گیا۔ تمام جو خواتین تھیں وہاں جہاں عمران خان کی بہن بھی موجود تھیں ان کو ہراساں کیا گیا، اور جو انہوں نے کہا پھر عمران خان کی بہن نے کہ ان کی جو پولیس والے جو یہاں پہ افسران آئے تھے ان کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ وہ باقاعدہ ایک ایجنڈے کے تحت یہ آپریشن جو ہے وہ لانچ کیا گیا اور اس کے لیے جو عدالتیں ہیں ان کے ساتھ جھوٹ بولا گیا۔ کل 2 عدالتوں میں یہ مقدمہ زیر سماعت تھا، اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کے پاس اور لاہور میں جسٹس طارق سلیم شیخ صاحب کے پاس۔ جسٹس طارق شیخ صاحب کے پاس یہ کہا گیا کہ جی ہم یہ کوارڈینیٹ کر کے یہاں پہ سرچ وارنٹ ایگزیکیوٹ کریں گے اور ہمیں اجازت دی جائے، اور ہم نے ایگری کیا کہ آپ آئیے اور ہمیں بتائیے اور ہم آپ سے پورا تعاون کریں گے۔ اس کے بعد اسلام آباد کی کورٹ میں یہ کہا گیا کہ عمران خان اسلام آباد میں پیش نہیں ہو رہے۔ وہاں پہ ہم نے کہا جی عمران خان کو جب آپ بلائیں گے وہ آئیں گے۔ عمران خان آج زمان پاک سے عدالت کے کہنے کے اوپر اسلام آباد پہنچے، اور آپ دیکھیے کہ جو شیر جب یہاں سے نکلا تو گیدڑ اس کے گھر کے اوپر حملہ آور ہو گئے۔ جو ہی عمران خان نے لاہور کی حدود کراس کی اور وہ اسلام آباد میں مڈ وے میں پہنچے اور وہ کورٹ جا رہے تھے، عدالت کے حکم کے اوپر جا رہے تھے، اور ان گیدڑوں نے، ان بھیڑیوں نے ان کے گھر کے اوپر حملہ کیا۔ ہم تمام لوگ بھی راستے میں تھے، ہم لوگ جو ہیں وہ راستوں سے واپس آئے ہیں۔ لاہور میں جب ہم نے دیکھا کہ زمان پاک میں یہ ہو رہا ہے تو ہم واپس پہنچے اور پھر ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے، اور اس کے بعد سے ہم نے کوشش کی وہاں پہ جانے کی، لیکن وہ ہو نہیں رہا، وہاں پہ جو ہے وہ بھیجا نہیں جا رہا۔ یہ ایجنڈا جو کل مریم نواز نے سیٹ کیا تھا سرچ وارنٹ کی صورت میں، آج اس کو ایگزیکیوٹ کیا گیا ہے۔ ابھی رپورٹس یہ آ رہی ہیں کہ عمران خان جو کہ آل دا وے لاہور سے اسلام آباد پہنچے عدالت کے حکم کے اوپر کہ وہاں پہ کورٹ میں حاضری لگا سکیں، ان کو ابھی تک وہاں پہ حاضری کا موقع نہیں مل رہا۔ کبھی ان کو ایک پولیس والے جو ہیں وہ آگے روک لیتے ہیں، ہمارے لوگوں کو وہاں پہ روک لیا گیا، ان کے اوپر تشدد کیا گیا، شیلنگ کی گئی۔ تو میں آج جو مناظر ہیں، آج اسلام آباد سے لے کے لاہور تک پورا پاکستان جو ہے وہ غزہ بنا ہوا ہے۔
فلسطین بنا ہوا ہے. یہ تمام جو اس وقت پاکستان میں ہو رہا ہے اس کی نہ کوئی آئینی جسٹیفیکیشن ہے, قانونی جسٹیفیکیشن ہے, اور یہ عدالتی احکامات کے بالکل خلاف ہے. آج میں نے اپنی جو کیس ہے اس میں توہین عدالت کا کیس جو ہے وہ موو کر دیا ہے, جس میں ہم نے آئی جی پنجاب کو, سی سی پی او لاہور کو, یہ جو ایس پی سی آئی اے ہیں لیاقت, یہ اور ان تمام لوگوں کو ہم نے پارٹی بنایا ہے, اور ہم نے کہا ہے کہ یہ عدالت کے حکم کی کھلی خلاف ورزی کے میں جو ہے وہ آگے گئے ہیں. مسئلہ یہ ہے آئی جی پرسنل ہوا ہے, اور آئی جی اور محسن نقوی کو یہ لگتا ہے کہ اگر یہ حکومت آئے گی تو ضلع شاہ کے قتل کا حساب ہوگا. یہ دونوں کولڈ بلڈڈ مرڈر میں ملوث ہیں ضلع شاہ کے, اور اس کے اوپر یہ چاہتے یہ ہیں کہ اس قتل سے بچنے کے لیے عمران خان کو اور تحریک انصاف کے لوگوں کو ہر وہ طریقہ آزمائیں کہ جس سے یہ لوگ سیاست سے باہر ہو جائیں. مریم نواز کے یہ اس وقت جو چمچے جو پریس کانفرنسز کر رہے ہیں, آپ دیکھیے نون لیگ کی طرف سے پریس کانفرنسز کون کرتا ہے؟ وہ لوگ پریس کانفرنس کرتے ہیں جنہوں نے زندگی میں جن کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے. ایک شخص جو اسلام آباد سے پریس کانفرنس کرتا ہے اس کا صرف یہ تعارف ہے کہ اس کا دادا جو تھا وہ ایک ایسے آپریشن میں ملوث تھا جس سے عدلیہ کو ڈیوائیڈ کیا گیا. جو عدلیہ کی بدنامی کا سمبل خاندان ہے وہ مریم نواز کے لیے جو ہے وہ پریس کانفرنس کرتا ہے, اور پھر دوسری خواتین کرتی ہیں جو مریم اورنگزیب جیسی, اور یہ ساری جو خواتین ہیں جن کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے, جن کی اپنے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے جو وہ زندگی میں انہوں نے کوئی الیکشن نہیں لڑا, ان کا کوئی پولیٹیکل ایکسپیرینس نہیں ہے. وہ لوگ جو ہیں وہ صرف آئے ہوئے ہیں کہ وچوں کھائی جا اتوں رولا پائی جا. یعنی آپ دیکھیے کہ توشہ خانے کے اوپر مریم اورنگزیب نے اتنی دیر سے گھڑی لگا رکھا تھا, سب سے بڑی چورنی خود نکلی. مریم نواز نے سب سے بڑا زور لگا رکھا تھا, سب سے بڑی چور وہ نکلی. اس کے انہوں نے انویسٹ کیا, اور اس کے اوپر بہرحال وہ علیحدہ موضوع ہے, اس کے اوپر انشاءاللہ ہم پوری ڈیٹیل میں دوبارہ بات کریں گے. ہم سخت مذمت کرتے ہیں آج جو کچھ ہوا. پوری اس وقت ملک میں ایک انتشار ہے, ہمارے لوگ کارکنوں کا بہت پریشر ہے کہ فوری طور کے اوپر ملک گیر احتجاج شروع کیا جائے. ہم نے اپنی جو لیڈرشپ ہے عمران خان صاحب اور ان کے حکم کے منتظر ہیں. جو ہی ہمیں یہ اگر جو ہے وہ اجازت ملتی ہے, پوری تحریک انصاف ایک ملک گیر احتجاج کے لیے تیار ہے. اور میں تمام کارکنوں کو بھی کہتا ہوں آپ لوگ اب اس فائنل تحریک کے لیے تیاری پکڑیں, اور انشاءاللہ تعالی یہ تحریک اپنے انجام کو پہنچے گی. یہ حکومت گھر جائے گی, انتخابات ہوں گے, اور پاکستان کے عوام کو یہ موقع ملے گا کہ وہ اپنی حکومت منتخب کریں. کسی کو بھی یہ موقع, یہ نہیں حق دیا جا سکتا کہ پاکستان کے لوگوں کو اس حق سے محروم کرے. انشاءاللہ جمہوریت بچے گی, پاکستان میں عوام کو اقتدار اعلیٰ ملے گا. میں کچھ الفاظ صرف یہ کہنا, پر لاٹھی لگی ہے, مراد سعید صاحب زخمی ہوئے ہیں, اور اب شبلی فراز کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ ان کو گرفتار کر لیا گیا. سب سے پہلے انہیں لاٹھی چارج کا نشانہ بنایا گیا, پھر انہیں کو گرفتار بھی کر لیا گیا. اور عمران خان جو ہے, عمران خان کی جو گاڑی ہے اس کے اوپر لاٹھیاں برسی ہیں, اور پولیس کا ایکشن جو تھا, ایکسیسو فورس کا جس طریقے سے استعمال آج اسلام آباد میں ہوا ہے اسی طرح سے یہاں زمان پاک میں ہوا ہے. تو میں حیران ہوں کہ یہ معاملات کو کدھر لے جانا چاہتے ہیں. یہ ہر دفعہ یہ پاکستان میں لوگوں کی جان کے دشمن ہے, اور یہ کوئی پرواہ, آج کے لاٹھی جو چارج ہوا ہے زمان پاک میں, اسی سے آپ لوگوں کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ضلع شاہ کی جو شہادت ہے وہ کیسے ہوئی. آج جس طرح سے یہ لاٹھیاں برسا رہے تھے آپ نے دیکھا, اور جو اسلام آباد میں جو کچھ انہوں نے کیا اسی سے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ قاتل کون ہے اور کیسے یہ وہاں پہ جو ہے وہ لاٹھیاں برسا رہے تھے. تو ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں, اور ہم انشاءاللہ تعالی اب لاہور میں ہم نے ایکشن کورٹ میں چلے گئے ہیں, اس پہ ایکشن لیں گے. اسلام آباد میں بھی ہم ایکشن لیں گے. اور دوسرا میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ لاہور میں پولیس جو ہے وہ جو کچھ انہیں ملا ہے وہ چوری کر کے لے گئی ہے. انہوں نے ملازموں کے جو پرس ہیں وہ چوری کر لیے ہیں, اس کے بعد انہوں نے ان کی گھڑیاں اتار لی ہیں, موبائل فون لے گئے ہیں, پنکھے جو اٹھا کے لے گئے ہیں, جوس تک نہیں چھوڑا انہوں نے. وہاں سے وہ جوس اور جو یہ پانی کی بوتلیں, بسکٹ, اور یہ جو مہمانوں کے لیے جو چھوٹی موٹی چیزیں وہاں پہ لے گئے وہ بھی پولیس اٹھا کے لے گئی ہے. تو ہم ان کے اوپر بڑا بھرپور چوری کا پرچہ بھی کرائیں گے,
اور ان بے شرموں کو تو شرم آتی نہیں ہے. دیکھتے ہیں آپ عدالت کیسے کرتے ہیں ایک ایک کر کے ایک ایک بتائیے گا کہ پولیس کے ساتھ آپ کا ایک معاہدہ ہوا تھا جی جس میں آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے حوالے سے خان صاحب کو سیکورٹی دینے کے حوالے سے اور عدالتوں میں پیشی کے حوالے سے سارا کہا گیا تھا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پولیس کی جانب سے یہ ایک ٹریپ تھا کہ خان صاحب کو رستے میں پھنسایا جائے, پھر زمان بعد میں حملہ کیا جائے اور اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ جو اسلام آباد میں جو قافلہ جا رہا ہے اسے روکا جائے اور خان صاحب کو گرفتار کیا جائے؟ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ٹریپ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پنجاب کا جو آئی جی ہے اس کے نزدیک جو لاہور ہائی کورٹ کے ججز ہیں ان کی کوئی حیثیت اوقات نہیں ہے. وہ سمجھتا ہے کہ جو لاہور ہائی کورٹ میں جو اس نے معاہدہ جمع کروایا جس کے اوپر اس کے اپنے ڈی آئی جی سیکیورٹی کے سگنیچرز ہیں, جو ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کے آفس میں ہوا, جس کی بنیاد کے اوپر کل ریٹ پٹیشن نمبر جو میں آپ کو ریٹ پٹیشن نمبر بھی بتانا چاہتا ہوں, ریٹ پٹیشن نمبر 18442 آف 23 جو ہے وہ ڈسپوز آف ہوئی. وہ سمجھتا ہے کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور پنجاب حکومت جو ہے وہ اتنی بڑی بدماش ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ نہ آئین کی کوئی حیثیت ہے نہ قانون کی کوئی حیثیت ہے. یہ جو لوگ جو یہاں پہ وزیر لگے ہیں 2-2 ٹکے کے, جو زندگی میں کونسلر کبھی الیکٹ نہیں ہو سکتے, جن کی حیثیت نہیں ہے, کوئی اپنے گھروں میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے, وہ سارے وہ کیبنٹ کے منسٹر بن کے بیٹھ گئے ہیں. اور یہ جو آئی جی آ کے یہاں پہ لگ گیا ہے 60 دنوں کے لیے, یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی بادشاہت ہے اور یہ عدالتوں کو بھی عزت دینے کو تیار نہیں ہے. لیکن انشاءاللہ ہم انشور کرائیں گے. یہ بتا دیجیے گا کہ آپ پہلے بھی پریسیڈنٹ سیٹ ہو گئی جب آپ کو اٹھا کے لے کے جا رہے تھے, یہی کورٹ ہے جس نے کہا تھا کہ لا کے پیش کریں. آئی جی بھی اس میں جو ہے وہ اس نے بالکل اس کو اس میں نہیں لائے, نہ جو ہے وہ بعد والے آئی جی لائے. تو پریسیڈنٹ تو پہلے بھی سیٹ ہے, یہ توہین کرتے رہے ہیں. تو آپ کے خیال میں اب بھی کوئی جیسے پہلے ایکشن ہو آپ بھی ایسی دیکھیں بالکل آپ نے صحیح بات کی ہے. دیکھیں اگر جج صاحب نے اپنا پہلے آرڈرز جو ہیں وہ دیکھیں یہ تو دیکھو نا, ہم ملیٹنٹ پارٹی نہیں ہیں. ہماری تحریک انصاف کے پاس ہمارے پاس تو ویپن نہیں ہے, نہ ہی ہم کوئی مسلح جدوجہد میں جا سکتے ہیں, نہ ہمارے پاس کوئی فوج ہے کہ ہم نے کرنا ہے, نہ ہمارے پاس کوئی وہ دستے ہیں جیسے ملیشیا ہے کہ ہم لوگ تو عوام کے پاس ہی جا کے پروٹیسٹ کر سکتے ہیں اور قانون میں ہم کورٹس کے پاس جا سکتے ہیں. اور یہاں سے ہی شروع ہوا تھا. آگے جو انفارچونیٹ جب آپ پولیٹیکل فورسز کو دیوار سے لگاتے ہیں تب آگے سے جو ہے وہ معاملات خراب ہوتے ہیں. اور لیٹس سی, یہ تو اب عدالت کے اوپر ہے اور جج صاحب کے اوپر ہے. پورا پاکستان دیکھ رہا ہے کس طرح سے ان کا آرڈر فلاؤٹ کیا گیا. دس از اپ ٹو ہائی کورٹ. عدنان پولیس نے کہا ہے کہ وہاں شر پسند ہم نے گرفتار کیے جن سے تقریباً 16 رائفلیں جو ہے کلاشنکوف برآمد کی گئی ہیں. ان کی کیا حیثیت؟ نہیں, یہ ویسے آئی جی صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں. آئی جی صاحب نے وہاں سے بہت بڑا دہشت گرد کیا ہے. سفیر کو تو اریسٹ کیا ہے انہوں نے. دال بڑی اچھی بناتا ہے, وہ دال اچھی بناتا ہے. اور اس کے بعد پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ابھی اس بات کے اوپر آئی جی صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اینٹی ٹینک میزائل وہاں پہ برآمد نہیں کیے, اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے وہاں پر جو ہے وہ شاہین اور غوری میزائل بھی نہیں برآمد کر لیے. اس کے اوپر میں پنجاب حکومت کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بیسکلی دیکھیں بے شرم لوگ ہیں. یہ جو ساری پریس کانفرنس انہوں نے کی ہے ان بے شرموں نے, اس سے آپ 2 گھنٹے پہلے کا سارا سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھیں. ایک ایک لفظ جو سوشل میڈیا ان کا بنا رہا تھا کہ آپ یہ کہیں گے یہ کہیں گے یہ کہیں گے, ان بے شرموں نے آ کے ایگزیکٹلی وہی باتیں کی جو پہلے چل رہی تھیں. دل کرے اتوں پڑھ کے کیتیاں. ابھی وہ آئی جی صاحب نے یہ بھی کہا پریس کانفرنس میں کہ ابھی وہ جو وارنٹ ہے سرچ وارنٹ اس کی تعمیل نہیں ہو سکی. ابھی ہم وہاں پہ موجود ہیں, ابھی ہم نے اندر جانا ہے. دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ یہ ساری باتیں آئی جی صاحب کو پرسوں مجھے امید ہے ہائی کورٹ بلائے گی اور ہائی کورٹ کے سامنے ہی یہ گفتگو ہوگی تو بہتر ہے. معین اور الیکشن اناؤنس میں ہر گلی محلے میں اس طرح کے کیمپ لگے ہوتے ہیں جو ضمانت کے بعد لگے ہوئے تھے. تو ایسی وہاں پہ کون سی مجبوری تھی کہ الیکشن پروسیس شروع ہو گیا ہوا ہے تو وہاں پہ اتنا زیادہ عملہ جا کے پولیس والے گرانے کی ضرورت کیا تھی؟ ان کو دیکھیں گرانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ یہاں پہ لاشیں چاہتے ہیں. پنجاب کے اس وقت جو چیف منسٹر ہے جو ایک کولڈ بلڈڈ مرڈر میں پہلے ہی ملوث ہے, وہ لاشیں چاہتا ہے تاکہ الیکشن ڈیلے کیے جا سکیں. الیکشن ہو چکا ہے لیکن الیکشن ایکٹیویٹی کی اجازت نہیں دی جا رہی. ابھی جو ہے مجھے بتایا ہے ہمارے امتیاز شیخ صاحب نے کہ الیکشن کمیشن نے بھی لاہور کا جلسہ جو ہے اس کی اجازت جو ہے وہ نہیں دی. اور آپ مجھے بتائیے اگر آپ پارٹی جلسہ نہیں کر سکتی, ریلی نہیں کر سکتی, پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہیں کر سکتی تو وہ کیسے الیکشن لڑے گی؟ اور یہ ساری باتیں رانا ثناء اللہ پہلے اپنی پریس کانفرنس میں کر چکا ہے. اب مسئلہ تو یہاں پہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں
جو اداروں کا جو کنڈکٹ ہے وہ آپ کے سامنے ہے, آپ دیکھ رہے ہیں, اور پاکستان جو ہے وہ دوبارہ ایک کلونیل ایرا میں واپس جا چکا ہے. اس کے لیے ایک جد و جہد چاہیے ہوگی, ایسے واپس ہم نہیں آ سکتے. جیسے آپ نے کہا کہ وہ جوس اور پانی کی بوتلیں بھی لے گئے, لیکن اب سوشل میڈیا پہ دکھا رہے ہیں کہ وہ شراب کی بوتلیں بھی گھر سے برآمد کر لی ہیں, لیکن سوشل میڈیا پہ ایک طرف یہ بھی دکھا رہے ہیں کہ وہ خود بھی رکھی جا رہی ہے. اس پر بھی آپ کا کوئی سٹانس ہوگا عدالت پہ؟ دیکھیں, شراب کی بوتلیں تو انہوں نے مجھے گرفتار کرنے کے 2 دن بعد ہی کہہ دیا تھا کہ میں نے بھی شراب پی ہوئی تھی. میں اس پہ بھی ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے صرف شراب تک رکھا ہے, چرس اور ہیروئن نہیں ڈالی. وہ بھی ڈال سکتے تھے, جو مرضی کر لیں. اور یہ جو اس وقت یہ جو ان کے کرتوت ہیں, اسی کی وجہ سے ادارے نیچے آتے ہیں. اور جب یہ لوگ سارے بیٹھ کے کرتے ہیں, آپ کی اجازت سے یہ ایک تصویر آئی ہے جس میں پولیس والے وہی شراب پی رہے ہیں وہیں زمان پاک میں کھڑے ہوئے وردی کے اندر. یہ وردی کے اندر ہی وہ جو بوتلیں باہر سے لے کے گئے ہیں, مالٹ کی. یہ اگر وہ اسے شراب کہہ رہے ہیں تو وہ پی رہے ہیں. اچھا, اور وہ تصویر بھی دیکھیں آپ نے کس نے شیئر کیا ہے, وہ مریم نواز نے شیئر کیا ہے. تو انفارچونیٹلی مریم نواز کا بھی میرا خیال ہے ٹیسٹ اچھا نہیں ہے. چلیں.